صبح 10 بجے کا ٹائم تھا۔ علی نے سپنا کو اس کے گھر سے ہی لیا تھا۔ سپنا کے گھر میں اس کے ملازموں کے علاوہ اس کی ماما تھی، جن کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بستر سے ہی نہ اٹھی تھی، اور پاپا بزنس کے سلسلے میں لاہور گئے ہوئے تھے۔ علی نے سپنا کی طرف دیکھا، جو سفید فراک، ساتھ چوڑی پجامہ اور سر پر حجاب کیے ہوئے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آج تو جیسے پہلے ہی اس کے چہرے پر نور تھا۔ علی سپنا سے کیا ارادہ ہے؟ ابھی بھی مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ سپنا نے علی کو دیکھا اور جواب میں مثبت میں سر ہلایا۔ اس کے بعد گاڑی میں بالکل خاموشی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں ایک مسجد میں پہنچ گئے، جہاں پر مولانا صاحب موجود تھے۔ دونوں نے مولانا صاحب کو سلام کیا۔ مولانا صاحب نے وعلیکم السلام کہتے ہوئے بیٹھنے کا کہا۔ سپنا اور علی وہ بھی ان دونوں کے پاس نیچے ہی بیٹھ گئے، مولانا صاحب دونوں کو دیکھتے ہوئے۔ سپنا اور علی جو نظریں جھکائے اداب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ سپنا نے علی کی طرف دیکھا جیسے وہ چاہتی ہو کہ علی بات کرے۔ علی سپنا کی طرف دیکھتے ہوئے پھر مولانا صاحب کی طرف نظریں کی اور کہا، مولانا صاحب یہ محترمہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں۔ مولانا صاحب سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہندو ہے اور گھر والوں سے چھپ کر اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ مولانا صاحب بہت پیار سے، آپ مانتی ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ سپنا جی۔ مولانا صاحب آپ مانتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ سپنا نظریں جھکائے ہوئے، جی مولانا صاحب۔ آپ مانتی ہیں کہ بت پرستی حرام ہے؟ سپنا جی مولانا صاحب۔ آپ مانتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں؟ سپنا جی مولانا صاحب۔ کیا اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو کوئی مجبور کر رہا ہے؟ سپنا جی نہیں۔ مولانا صاحب آپ اپنے دل و دماغ سے خود فیصلہ کرتے ہوئے اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں؟ سپنا جی ہاں۔ مولانا صاحب کیونکہ کسی کو زبردستی مسلمان بنانا اسلام میں حرام ہے، تو اب میں آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ حق کا اقرار کرواؤں گا۔ سپنا جی مولانا صاحب، اب میں عربی میں کہوں گا اور تم نے اسے دہرانا ہے، جو کہ کلمہ طیبہ ہے۔ سپنا جی ضرور مولانا صاحب۔ تو کہیے بی بی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ سپنا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مولانا صاحب مبارک ہو بی بی، آپ کو دائرہ اسلام میں خوش آمدید۔ اللہ پاک آپ کا ہمیشہ حامی و ناصر ہو۔ چلیں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر مولانا صاحب نے دعا فرمائی۔ سپنا کا اسلامی نام حضرت بی بی فاطمہ کی مناسبت سے فاطمہ رکھا گیا، مگر ابھی کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے علی نے طے کیا کہ سپنا ہی پکاروں گا۔ اس کے بعد وہ دونوں گھر واپس آ گئے۔ شام کو سپنا علی کے گھر گئی۔ علی کی اپی آسیہ اپنے گھر جا چکی تھی اور علی کے بڑے بھائی لندن گئے ہوئے تھے۔ علی کے پاپا اور ماما کسی کے ہاتھ دعوت پر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں مریم اور علی ہی تھے۔ موسم نارمل ہی تھا۔ علی اور مریم کچھ خاموش سے بیٹھے تھے۔ سپنا نے ان کی خاموشی توڑتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، آج دونوں کی لڑائی نہیں ہو رہی؟ سپنا اپی۔ مریم اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ سپنا کو سنجیدہ دیکھ کر مریم بھی تھوڑا پریشان سی ہو گئی تھی۔ سپنا مسلمان ہو گئی ہیں۔ اب کے بار علی نے مریم کو بتانے کے انداز میں کہا، مریم کیا مسلمان؟ مریم جیسے بہت خوش ہوئی ہو۔ اس نے سپنا کو گلے لگا لیا۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اس کے گھر والے؟ مریم نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سپنا وہ نہیں ہوئے، انہیں نہیں پتہ، کیونکہ میں ان کو بتائے بغیر مسلمان ہوئی ہوں۔ انہیں پتہ چلا تو وہ مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ مریم خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی اور علی بھی۔ مریم تو کیا اب تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ سپنا نہیں، بالکل بھی نہیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ان کو پتہ چلنے سے پہلے میں آپ سے نماز سیکھوں اور قرآن پاک کی تعلیم بھی۔ مریم یہ بڑی خوشی کی بات ہے، تم ہمارے گھر آتی تو ہو ہی، تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر آپ کو سب سکھا دوں گی انشاءاللہ۔ علی مریم سے یہ بات ابھی ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنی چاہیے، کیونکہ صحیح وقت پر ہم بتا دیں گے۔ مریم ٹھیک ہے۔ اب سپنا کا روز کا معمول بن گیا تھا کہ وہ نماز و قرآن سیکھنے لگی تھی۔